زندگی میں، آپ کی زندگی میں کبھی یہ لمحہ آیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ صرف مسلمان ہیں یا آپ بریلوی مسلمان ہیں؟ کبھی اس کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا، اور اس پہ یہ بھی سوچئے گا کہ یہ میں جملہ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی ادا کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انجینئر بات کر رہا ہے، یہ بہت ساری باتیں بیسیکلی الفاظ کا ہیر پھیر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا انجینئر دیوبندی کو مسلمان نہیں سمجھتا؟ کیا انجینئر ایک بریلوی اگر کوئی ہے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا؟ کیا اہل حدیث اگر ہے تو کیا اس کو مسلمان نہیں سمجھتا؟ یا جو چار بڑے مسالک ہیں، حنفی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہیں، تو کیا ان کو انجینئر مسلمان نہیں سمجھتا؟ تو اگر ان چاروں مسالک کو اور حنفی مسئلہ کے اندر ان دونوں اہل حدیث بریلوی دیوبندی کو نکال دو تو سارے مسلمان ہی یہی ہیں، اور کون مسلمان؟ مطلب یہ اتنی ایک اللاجیکل بحث ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہے کہ ایک پڑھا لکھا، تھوڑا پڑھا لکھا بندہ بھی، یہ زیادہ پی ایچ ڈی کے لیے اس کی ضرورت نہیں سمجھنے کے لیے، تھوڑا پڑھا لکھا بندہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے۔ دیز آر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس۔ تو اگر ان سب کو نکال دیں تو اسلام رہتا کدھر ہے پھر؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللاجیکل بحث ہے۔ اس کی میں ایک دنیاوی لحاظ سے آپ کو مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر کسی بندے سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کا تعلق کدھر سے ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، پاکستان کے اندر میں صوبہ پنجاب کا یعنی کہ میں پنجابی پاکستانی ہوں، پھر صوبہ پنجاب کے اندر میں لاہور کا رہنے والا ہوں، لاہور کے اندر میں مثال کے طور پر ڈیفنس کے اندر رہتا ہوں۔ تو اس کا ڈیفنس کا رہنے والا یا لاہور کا کہنا یا پنجاب کا کہنا اس کو پاکستان سے نکالتا نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا میری بات کو سمجھیں۔ ویسے یہ انجینئر کے جو فالورز ہیں نا، یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، خالی ٹاپک کو دیکھ کر جو نا نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے کمنٹس ان کے پھر ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، بندے کو اسلام سے ان کے وہ فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں پہلے میری پوری بات سنیں، اس بات کو سمجھیں، اس کے بعد پھر کمنٹس کریں۔ تو جس طرح اس بندے کا ڈیفنس والا کہنا، لاہوری کہنا، پنجابی کہنا اس کو پاکستان سے باہر نہیں کرتا، پاکستان سے نکالتا نہیں ہے، اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی مسلمان ہوں، یعنی دیوبند سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، یا بریلوی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، بریلوی مسلمان ہوں، یا اہل حدیث مسلمان ہوں، یا جیسے چار جو بڑے مسالک میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ میں حنفی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، تو ان کا یہ اپنے ساتھ یہ لگانا ان کو اسلام سے فارغ نہیں کرتا، یہ سکول آف تھاٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب دے سکیں گے؟ تو اب اس کا تو آنسر میرے خیال میں میری اس ڈسکشن سے بات سے مل جانا چاہیے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوتا ہے، دیوبندی حاضر ہوتا ہے، بریلوی حاضر ہوتا ہے، اہل حدیث حاضر ہوتا ہے، کوئی بھی حاضر ہوتا ہے، تو کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ان کی معلومات نہیں ہوں گی، یا فرشتے ان تک یہ بات پہنچائیں گے؟ نہیں، کہ یہ جو اپنے آپ کو ڈائریکٹ مسلمان کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو بعض صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس نے آلموسٹ اپنے لیکچرز میں اپنی باتوں میں ان کو فسق تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی کہ یہ انجینئر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ اور بے شمار صحابہ کو اس نے بالکل صحابیت کے کنارے تک پہنچا دیا ہے، اور آلموسٹ یعنی کہ فسق تک اس نے پہنچا دیا ہے۔ تو کیا جب یہ اس کی معلومات اب دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، یا چاروں بڑے مسالک والے، جو مطلب ہے کہ ان میں سے تو کبھی بھی کسی کا سوچ بھی بنا نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے انبیاء کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کو مانتے ہیں، اور جتنے بھی اللہ مطلب ہے کہ اہل حق سارے کے سارے 1400 سال کے اندر ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ جو گستاخ ہے، نہیں کرتا ہے، وہ جواب دے گا اللہ کو۔
تو اب کوئی بندہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہیں پیش کیا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے. اب انجینئر حاضر کیا جائے گا, ہاں جی آپ کا کیا ہے, آپ کے بارے میں تو یہ ہے, دنیا سارے کی بھی گواہی موجود ہے, فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ جو ہے نا ایکسپلین کریں. یہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد حضرت عمر نے لگا دیا تھا گورنر کو, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو, 6 سال انہوں نے لگائے رکھا, 12 سال عثمان رضی اللہ نے لگائے رکھا, اور جو ہے حضرت علی کے دور کے اندر بھی یہ 6 سال رہے ہیں. اس کے بعد خلیفہ رہے ہیں 19.5 سال مسلمانوں کے. یا رسول اللہ میں نے تو فرض کفایہ ادا کیا ہے, حضرت عمر کے دور کے مسلمانوں کا, عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے مسلمانوں کا, علی رضی اللہ عنہ کے دور کے مسلمانوں کا, اور پھر حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر جو تھے مسلمان سارے, ان کا میں نے فرض کفایہ ادا کیا ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا یا رسول اللہ. حضرت عمر کی اولاد بھی نہیں بولی, حضرت ابوبکر کی اولاد بھی نہیں بولی, باقی تو چھوڑیں یا رسول اللہ, حضرت علی کے تو بیٹے حسن نے خلافت ہی پوری کی پوری دے دی. تو اب تھوڑا سوچیں, کیا انجینئر کا یہ کہنا قبول کیا جائے گا وہاں پر؟ یہ لاجک اس کا وہاں پر جو ہے نا ایکسپلینیشن یہ وہاں قبول کی جائے گی؟ یہ کہا کہ میں نے احتساب کیا ہے, جیسے مودودی صاحب نے احتساب کیا تھا خلافت و ملکیت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا, اور وہ تو انبیاء تک بھی پہنچ گئے تھے. اسی طرح یہ انجینئر بھی دن بدن پہنچتا جا رہا ہے, صحابہ تک تو پہنچ گیا, اب انبیاء کی باری ہے, اللہ خیری کرے. تو کیا اس کا یہ لاجک, اس سے تو کہا جائے گا بھئی ایک چیپٹر اللہ نے کلوز کر دیا ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ, یعنی کہ جنت کا اللہ نے وعدہ فرما دیا, ان کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے. تو آپ کون تھے ان کا احتساب کرنے والے؟ الصحابہ کلہم عدول, سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں. تو وہ حضور فیصلہ فرما گئے, قرآن فیصلہ فرما گیا. اب یہ کون ہے انجینئر صاحب, یعنی اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد ان سے بڑھ کر یہ فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ تو ان سے پوچھا نہیں جائے کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ آپ صحابہ کے جو ہے نا وہ فیصلے کرنے شروع کر دیں؟ تو وہاں پر باقی سارے تو جو ہے نا کلیئر ہو جائیں گے. یہ جو ڈائریکٹ مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو, یہ پھنس جائے گا وہاں پر. اس لیے ہم کہتے ہیں توبہ طائب ہو جائیں. یہ اور جتنے اس قسم کا نظریہ رکھنے والے ہیں, آج وقت ہے توبہ طائب ہو جائیں, کل پھر وقت نہیں ملے گا. دنیا کے اندر بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان سے ہو جائے, بندہ توبہ یہ سچے دل سے کرے, اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. لیکن اسی عقیدے کے اوپر مر گئے, اور اس قسم کے اعمال کے اوپر مر گئے. اور بعض لوگ جو ہے نا صحابہ کی برتبرے کرتے ہیں, بعض انبیاء کے اندر بھی جو ہے نا ان تک پہنچ گئے ہیں, اور بزرگوں تک پہنچنا ایک عام بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی بندہ غلط کسی نے کیا ہے تو اس کی آپ نہ کریں, حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنا اور سود کھانا, ان دو بندوں کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے. تو آپ اگر اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, اور بھائی ولیوں سے اوپر ہیں صحابہ کرام, تو کسی صحابی کے ساتھ اگر آپ جو ہے نا بغض رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں, تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا مقام کیا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پھر جو آپ کی رسوائی ہوگی, اور سارے مسلمانوں کے سامنے وہاں پر جو رسوائی ہوگی, تو اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو میری یہ گزارش ہے انجینئر کے فالوور سے بھی, اندھے جو اس کے فین بنے ہوئے ہیں ان سے بھی, توبہ کریں. دنیا کے اندر وقت ہے, پھر مرنے کے بعد نو چانس. آج موقع ہے, سدھر جائیں, سمجھ جائیں. السلام علیکم.